دائی حلیمہ کون ہے آپ جانتے ہیں نا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ، قبیلہ سعدیہ سے تعلق تھا. کون ہے یہ؟ جنہوں نے نبی کو اپنا دودھ پلایا ہے. سرکار کو لے کے چل رہی ہے حضور، ابھی کچھ روز کے شیرخوار ابھی بچے کی کیفیت میں. جب قبیلے میں پہنچی تو قبیلہ بنی سلیم، اس قبیلے کی 3 کنواری عورتیں آتی ہے. اور اس روایت کو کس نے لکھا؟ حضرت امام ابو بکر ابن عربی اپنی کتاب سراج المریدین، اور حضرت علامہ امام اسماعیل نبہانی نے انوار محمدیہ جلد 1 صفحہ 35 پہ لکھا، جو میں روایت آپ کو زبانی سنا رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ 3 کنواری عورتیں قبیلہ بنو سلیم کی، وہ حضرت حلیمہ کے قریب سے گزری تو حضرت حلیمہ کے آگوش میں نبی پاک کو دیکھا، شیرخوار بچے. تو سرکار کے چہرے زیبا پہ ایک نور تھا، اور چہرہ اتنا حسین و جمیل تھا کہ وہ رسول اللہ کے حسن پر فدا ہو گئی. اور وہ کنواری عورتیں حلیمہ کے پاس آئی، کہا حلیمہ یہ بچہ قسم خدا کی ایسا حسین بچہ ہم نے آج تک دیکھا نہیں ہے، یہ بچہ ذرا ہمیں تو دے دو تاکہ ہم بھی اس کو کچھ جھلائیں کچھ کھلائیں. تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے محبت میں دے دیا. جب نبی کو انہوں نے ان لڑکیوں نے ان کنواری عورتوں نے اپنے آگوش میں لیا تو اتنی محبت بیدار ہوئی کہ بھول گئی کہ ہم تو کنواریاں ہیں. اپنے پستان کو کھولا اور نبی کے منہ میں ڈال دیا، اور اس لیے ڈالا کہ ہم ان کی والدہ کا شر پالے. اور اللہ کی قدرت کے دودھ اتر آیا، جبکہ کنواری کو دودھ نہیں آتا، دودھ اتر آیا. سرکار نے باری باری تینوں بنو سلیم کی ان 3 کنواری عورتوں کا دودھ پیا، اور تینوں کا اتفاق سے نام بھی عاتقہ. نام بھی کیا ہے؟ عاتقہ. تینوں کا نام، 3 کنواری عورتوں کا دودھ پیا. اب اس کے بعد یہ حضرت امام ابو بکر ابن عربی، حضرت امام اسماعیل نبہانی پہ فرماتے کہ نبی کا دودھ پینے کا ان کو انعام کیا ملا؟ تینوں ایمان سے سرفراز ہوئی. اور اللہ کے نبی نے فخر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سنیں کیا فرماتے سرکار؟ عن ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے جامع الصغیر جلد 3 صفحہ 38 پہ نقل کیا. حضرت ابن عاصم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابن العواتقی من بنی سلیم، فرمایا میں بنی سلیم سے ان خاتونوں کا بیٹا ہوں جن کے نام عاتقہ تھے. سرکار یہاں فخر کر رہے، کہا کہ میں بنو سلیم کی ان 3 خواتینوں کا میں بیٹا ہوں جن کے نام عاتقہ تھے. ذرا تصور کرے، چند گھوٹ دودھ جس نے پلا دیا نبی کو، اور سرکار کے شکم میں جن کا چند گھوٹ دودھ چلا گیا وہ بھی ایمان سے سرفراز کر دی گئی. تو اللہ کے نبی نے تو حضرت آمنہ کا بھی دودھ نوش فرمایا ہے. سرکار تو آمنہ کا خون ہے، حضرت آمنہ کا گوشت ہے، شکم آمنہ میں آپ کی پرورش ہو رہی ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت آمنہ کافرہ ہو؟ معاذ اللہ. تو یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا کہ رسول اللہ کی دائی حضرت حلیمہ وہ بھی ایمان سے مشرف ہوئی. حضور کی دو شریک بہن تھی وہ بھی ایمان سے مشرف ہوئی. یہاں تک کہ صحیبہ جو لونڈی تھی ابو لہب کی، اس نے بھی رسول کو دودھ پلایا، وہ بھی مسلمان سے اسلام سے مشرف ہوئی. غرض کے جن نے رسول اللہ کی پرورش میں حصہ لیا، یا آپ کو دودھ پلایا، یا آپ کے ساتھ کھیلا، یا آپ کا دل لبایا، اللہ نے سب کو ایمان سے مشرف فرمایا. لیکن اب کچھ حدیثیں یہ پیش کرتے کفر کے تعلق سے. اب یہ تو ہم اپنی حدیثیں سنا رہے تھے نا، اب ان کے بھی تو دلائل سننے پڑیں گے نا، ورنہ لوگ بولیں گے یار یہ اہل حدیث ہے تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ حدیث بغیر حدیث کے کافر بول رہے ہوں گے. تو ذرا ان کے دلائل سن لیجئے. پہلے ایک حدیث زبانی سنا دیتا ہوں، پھر ان کے ملاؤں کو سنا دیں گے. مسلم میں کتاب الجنائز جلد 1 حدیث نمبر 2154. اس میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے، اور ایک دوسری سند میں حضرت ام المومن حضرت عائشہ سے. 2 الگ الگ سندوں میں، ایک میں حضرت عائشہ سے روایت ہے، ایک میں حضرت ابو ہریرہ سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی. تو مجھے حضور فرماتے کہ میری والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی. پھر میں نے اپنی والدہ کے لیے استغفار کی اجازت کی تو اللہ نے مجھے منع کر دیا، کہا محبوب اپنی والدہ کے لیے استغفار مت کیجیے. تو اس سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ اگر آپ مومنہ ہوتی تو آپ کو استغفار سے نہیں روکا جاتا. یہی دلیل کی بیس پر اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں، پہلے معراج ربانی کو سن لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے.
اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے گئے, زیارت کی, آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا, اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہنے لگے ہاں, میں نے اپنے ماں کی قبر کے بارے میں اللہ سے سوال کیا تو اللہ نے زیارت کا حکم دیا اور قبر بتائی گئی مجھے کہ یہ قبر ہے. میں نے اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کی تو اللہ نے مجھے منع فرما دیا ہے. آپ غور کریں گا, سوچیں, ہماری ماں, ہماری بہن, ہمارے ماں باپ اللہ کے نبی کے ماں اور باپ سے بہت بڑے ہو سکتے ہیں, محبوب زیادہ پیارے ہو سکتے ہیں اللہ کے. ایک بیٹا اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ منع کر دے, نبوت کے مقام پر فائز, سید العرب والعجم, تمام نبیوں کے سردار, اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے. ہم اور آپ کہاں, ہم کس کے لیے, ہم اور آپ کیا ہیں, خود کو دیکھو. ہاں واقعی تمہاری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. فمحبونا میں تھوڑی آتے تم لوگ, تو تم نے خود طے کر لیا, صحیح بات ہے وہ تو. اب اس سے دیکھیں دلیل, رسول اللہ نے مغفرت کی دعا کی اجازت چاہیے, اللہ نے منع کر دیا, اللہ نے منع کر دیا. اب اس سے دلیل کیا لا رہا ہے, دیکھو کافر تھی, ہم اور آپ کہاں ہیں, نبی کی ماں کے لیے روک دیا اللہ نے. چلو اب یہ دوسرا جن نالائق کو دیکھا, یہ سب یہ اہل حدیث کے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے چوزے ہیں جو ابھی نکل پڑے ہیں. ابھی میں ایک چوزے کو دکھا رہا ہوں, بامبے میں شاید اس کو نہیں دکھایا, پہلی بار میں دکھا رہا ہوں, اور میں اس کو دکھانا پسند نہیں کرتا تھا اس لیے کہ ایسے چوزوں کا کیا جواب دینا جو 10x10 کے کمرے میں بولنے کی جن کی اوقات ہو, جو میدان میں بھی بولنا نہیں جانتے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا کیا بولنا, موبائلوں میں انہی منوسوں کو کیوں لے کے گھومتے پتہ نہیں. ارے بھائی جو ہمارے علماء ہیں ان کی تقاریریں رکھو بھائی, ان کی سنو, کیا ہمارے علم کی کمی ہے؟ اب وہ ان کو رکھتے, ارے یار اس نے کیا بول دیا, بڑا اچھا بول دیا. ارے کیا اچھا بولا, خاک تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہو کیا بول رہا ہے جاہل. اس کا نام ہے محمد فیض, یہ ابھی بالکل نوزائیدہ بچہ ہے اہل حدیث جماعت کا. ذرا اس کو سنیے کیا کہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا کی, اور دعا کی اللہ میں اپنے والدین کی قبر کی زیارت کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کی اجازت نہیں ملی. اس کے بعد آپ ایک مرتبہ فجر پڑھے اور صحابہ کو جمع کیا اور کہا اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو. میں نے اللہ سے پہلے دعا کی تھی قبر کی زیارت کی اپنے والدین کی, مجھے اجازت نہیں ملی, لیکن اب مجھے اجازت مل گئی ہے, لہٰذا عبرت حاصل کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کیا کرو. دیکھو اس کی بدماشی, وہ ایک الگ حدیث کا ٹکڑا ہی ہے, اللہ اس کا دو کو جوڑ رہا ہے وہ کمینہ. وہ حدیث کا اس کا وہ حدیث صرف اتنی ہے مسلم کے اندر, صحیح مسلم میں, کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یا غالباً حضرت عائشہ کہ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت طلب کی اللہ سے, اللہ نے اجازت دے دی, میں نے پھر اللہ سے استغفار کی اجازت مانگی, اللہ نے منع فرما دی. حدیث ختم. اب اس میں جوڑ رہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا مجھے نہیں ملی, پھر مجھے ایک دن رسول اللہ نے سب کو بلایا, آ جاؤ سب آ جاؤ, چلو سب آ جاؤ, اور آ کے کہا ہاں سنو پہلے میں منع کرتا تھا, اب میں کہتا ہوں قبر کی زیارت کرو تاکہ عبرت ہو. یعنی رسول کی والدہ کی قبر کو عبرت کی قبر بتا رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. کسی ولی کی یا انبیاء کے والدین کی قبر عبرت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ برکت کے لیے ہوتی ہے. کچھ چیزیں باعث سے برکت ہوتی ہے, کچھ چیزیں عبرت کے لیے ہوتی ہے. اگر عبرت حاصل کرنا ہے تو وہابی کی قبر کو دیکھ کر حاصل کرنا چاہیے. اس کی قبر پہ جانا اور 2 بار تھوکنا اور 2-4 لات مارنا, کہنا واقعی تو عبرت کے لائق ہے کہ منوس اتنا سمجھانے کے بعد بھی تیرے سمجھ میں نہیں آیا, آخر گیا کفر کی حالت میں اور جہنم کا ایندھن بنا ہوا ہے. ان کی قبر عبرت کے لیے, ہمارے اولیاء کی عبرت نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے اور جب 3 سوالوں سے گزر جاتا ہے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. تو جس کی قبر جنت کی کھڑکی اور باغ ہو وہ عبرت کے لیے ہے, وہ برکت کے لیے ہے. تو یہ جہالت کی بات. تو 2 حدیثوں کو جوڑ دیا, اب اس کے بعد اس پہ تبصرہ کر رہا ہے. سنو اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی. پہلی بات, بڑے محقق کے دورہ ہیں, 3 باتیں پتہ چل گئی اس کو. ایک الگ حدیث کے ٹکڑے کو کئی اور لایا, یہ 2 الگ الگ حدیث ہے, اس کو ایک جگہ جوڑ دیا پہلے اور اس کو ایک بنایا اور اس سے اب 3 نتائج نکال رہا ہے. سنیے اس کو محقق کو. کیا کرو. اس حدیث سے کئی باتیں پتہ چلتی. پہلی بات, مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے, اس لیے کہ آپ نے کیا کہا مسلم اور غیر مسلم دونوں کی زیارت ہو سکتی ہے. تو پھر ایک کام کرو, اب میں نام کس کے لوں, اب آپ سمجھ لو. اس کو اگر پتہ چل جائے یہ راون کی قبر ہے تو یہ اس کی بھی زیارت کے لیے چلا جائے گا. پھر دیکھیں نتیجہ کیا لے رہا ہے, یہ محقق ہے, جاہل وقت
کہتا ہے اس سے یہ پتا چلا کہ مسلم اور غیر مسلم دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے. ابھی میں قرآن کی آیت پڑھوں گا کہ کافر کی قبر پہ جانے کا حکم ہی نہیں ہے قرآن میں, لیکن یہ محقق بولا نا, 9 زائدے ننھے منھے بچے ہیں, بس 10 بائے 10 کے کمرے میں گونج رہے ہیں اور ویڈیو بنا کے جو ہے وہ ڈال دیتے یوٹیوب پر. اس پر بولتا ہے پہلی بات تو پتہ چلی کہ مشرک, اور تو اس کو چاہیے ایک کام کرے بھائی, ولیوں کی قبروں پہ تو یہ آتے نہیں. اس نے کہا مومن اور مشرک دونوں کی قبروں کی زیارت ہو سکتی ہے. تو مومنوں میں تو اولیاء ہے, وہاں آتے ہی نہیں ہے, وہاں نہ تو ان کے لیے بدعت ہے. تو ایک کام کرو نا, ان کی قبروں پہ چلا جایا کرو, مٹ گھٹوں پر وہ کر لیا کرو تم کام. اب دوسری دلیل کیا دے رہا ہے, سنیے اس کی دلیل. میں نے اپنے والدین کی خبر کی. اب اس معاملے میں لوگوں کو بڑا وہ ہوتا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بھی غیر مسلم تھے؟ تو یاد رکھیے یہ بات بڑی سخت ہے, لیکن ہاں اس کی حقیقت یہی ہے. اب اس پہ لوگوں کو بڑا اچنبھا ہوتا ہے, رسول اللہ کے والدین بھی کافر تھے. ہاں بات تو سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے. ہم بھی کہتے ہیں, اس پر بھی لوگوں کو اچنبھا ہوتا ہے کہ وہاں بھی کیسے کافر ہے. تو ہم بھی تو یہ بولتے بات سخت ہے لیکن حقیقت یہی ہے. اور ایسی حقیقت ہے کہ من شکا فی کفرہ وعذابہ فقط کفر, کہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہو جائے. اب آئیے اس حدیث کا جواب سنیے, جو یہ استدلال کی صلاحیتیں ہیں ان لوگوں کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اب یہ حدیث تو موجود ہے مسلم کی, میں نے خود حوالہ دے دیا آپ کو صفحہ نمبر اور جلد کے ساتھ, کہ اللہ کے نبی نے, اب دیکھیں اس کے بارے میں علماء نے, جو شارحین حدیث نے جو لکھا ہے وہ کیا لکھا ہے. علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ شرح زرقانی میں, امام ابن حجر عسقلانی اور بہت سارے اماموں نے, کئی امام میں کتنے نام بتاؤ, امام جلال الدین سیوطی نے تو 9 رسالے رسول اللہ کے والدین کے ایمان پہ لکھے. کتنے رسالے؟ 9 رسالے لکھے, جس میں ایک اس وقت میرے پاس ٹیبل پہ موجود ہے, مسالک الحنفا فی ولادی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک رسالہ موجود ہے, عربی زبان میں. یہ تو 9 رسالے لکھے, اس میں اس حدیث کا جواب سارے ائمہ نے دیا کہ اس سے مراد اور مطلب کیا ہے. سنیے پہلی بات, اگر رسول اللہ کے والدین کی یا والدہ کی قبر نعوذ باللہ کافر و مشرک کی ہوتی تو قرآن کیا کہتا ہے, ذرا سن لیجئے. پارہ 10 سورہ توبہ آیت 83 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اللہ فرماتا ہے, اور محبوب ان کافروں میں سے کوئی مر جائے تو اس کے جنازے کی نماز ہرگز نہ پڑھنا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اور ان کافروں کی قبر پر کبھی کھڑے مت ہونا. اب سرکار کی حدیث کے جملے ہے کہ سرکار نے کہا میں نے اپنی والدہ کی قبر کی اجازت چاہی تو اللہ نے دے دی. تو اگر اللہ کے رسول کی والدہ کافر تھی تو قرآن کی اس آیت کے مطابق اجازت ہی نہیں ملنا چاہیے تھی. تو اجازت ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مومنہ تھی. اب مغفرت کی دعا کے لیے کیوں روک دیا گیا؟ اس لیے روکا کہ محبوب اگر آپ مغفرت کی دعا کریں گے تو بعد والوں کو بدگمانی ہوگی کہ گناہ گار تھی, کافر تھی, اس لیے تو مغفرت کر رہے تھے. تو بدگمانی نہ ہو تو محبوب یہ تو بخشی بخشائی ہے, آپ کو کیوں دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ کی ماں ہے, اگر اسے مقام نہ دیں گے تو پھر کسے مقام دیں گے؟ یہ ہے اس کی وجہ, ورنہ کافر ہوتی تو قرآن کہہ رہا ہے, حدیث نہیں کوٹ کر رہا ہوں میں, وَلَا تَقُمْ مِنْ قَبْرِهِ عَلَىٰ قَبْرِهِ. محبوب اب کسی کافر کی قبر پر ہرگز کھڑے نہ ہونا. تو یہ آیت کب ہوئی؟ یہ تو مدینے میں آئی. اور رسول اللہ نے کب اپنے والدہ کی قبر کی زیارت کی؟ حجۃ الوداع کے موقع پہ, آخری سال, وصال سے آخری سال کا جو چل رہا ہے. آیت تو پہلے آ گئی, اس کو منسوخ بھی نہیں کیا کسی دوسری آیت نے. تو اس آیت کی موجودگی کے باوجود اللہ رب العزت پھر اجازت کیوں دیتا اگر آپ کی والدہ کافر ہوتی؟ تو اجازت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی والدہ مومنہ تھی. آپ قبر پر آ کے کیوں آئے, کیوں اجازت طلب کی؟ اب اس کے لیے دوسری دلیل سن لیجئے, جس کو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے الحاوی للفتاوی جلد 2 صفحہ 230 پر, اور بھی علماء نے لکھا, میں بعد میں حوالے دوں گا اپنی جگہ پر. وہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کا موقع سرکار کی زندگی کا پہلا اور آخری حج, ایک ہی حج کیا اللہ کے نبی نے. اور یہ قرآن کی آیت اس وقت نازل ہو چکی تھی, الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل, یعنی دین مکمل ہو چکا. اب رسول اللہ حج سے فارغ ہوئے اور مدینے کی طرف آ رہے ہیں. مقام ابوا پر جب آیا تو اللہ سے دعا کی, مولا مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں. تو صرف زیارت مقصود نہیں تھی, آگے آتا ہے کیا ہے. اللہ نے فرمایا محبوب جو آپ چاہتے ہو کیجئے, جو آپ چاہتے ہیں
कीजिए। तो नबी क्या चाहते थे? नबी कब्र पर आए और अपनी माँ को और अपने वालिद को आवाज दी, दोनों अपनी अपनी कब्रों से जिंदा हुए। ये मकसद था। और उसके बाद आपने अपनी वालिदा को सलाम किया और कहा, अम्मी जान, मैं आपका बेटा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी बना के मबूस किया गया हूं। आप पिछली उम्मत में उठाई जाती, मैं चाहता हूं कि इस उम्मत में उठाई जाए, मेरा कलमा पढ़ लीजिए, ताकि इस उम्मत में उठने का आपको शर्फ हासिल हो। दोनों को कलमा पढ़ाया और उसके बाद फिर दोनों अपनी कब्रों में आराम फरमा गए। ये थी हिकमत। और मगफरत से इसलिए रोका गया, महबूब मगफरत की दुआ मांगोगे तो लोग समझेंगे कि काफिर थे तभी मगफरत की दुआ मांग रहे थे। लेकिन अब इस पर भी इनको बड़ी परेशानी हुई, तो इमाम जलालुद्दीन सयूती पर ही तंज शुरू कर दिया इन्होंने। अब चूंकि इमाम जलालुद्दीन सयूती ने लिखा तो पेट का गुबार, बुलबुले उठे, भाप निकलने लगी, मुंह से बदबू जाहिर हुई। तो मोहम्मद अली क्या कहता है इमाम जलालुद्दीन सयूती पे चिरा करते हुए, जरा सुन लीजिए इसको। बहरहाल सयूती साहब ने भी उसमें बड़ी ज्यादतियां की। वो किताब के अंदर उन्होंने जो झूठी रवायतें इकट्ठी की, क्योंकि इस फन में वो बड़े मास्टर थे इस किस्म की रवायात लिखने में। तो सयूती साहब ने उस किताब के अंदर लिखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप की वफात के बाद उनको कब्र से जिंदा किया और फिर कलमा पढ़ाया दोबारा, बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। तो आप मुझे बताएं, अगर को मरने के बाद जिंदा करके इस तरीके से फर्जी तरीके से कलमा भी किसी को पढ़ाया जाए तो कलमा तो किसी काम का नहीं है अगर वो कुफर पर मरा है। तो सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 95 है कि हराम है उस बस्ती के लिए कि हम जिसे मौत दे दें कि वो क़यामत से पहले वो वापस आ जाए। मरा हुआ शख्स तो कभी दुनिया में आ नहीं सकता। तो अब इस किस्म के वाकयात, और फिर मुझे सद अफसोस उस वक्त हुआ जब मैंने हाफिज इब्ने कसीर को सूरत तौबा की आयत नंबर 113 से 116 के दौरान तफसीर इब्ने कसीर में, इब्ने कसीर अल मुतवफ़ा 774 हिजरी, उन्होंने भी ये रवायतें नकल की। और इमाम तहावी अल मुतवफ़ा 321 हिजरी और इमाम कुर्तबी अल मुतवफ़ा 668 हिजरी, उनके हवाले से ये कहा कि आप तो माँ बाप की बात करते हैं, हुजूर ने तो अबू तालिब को भी दोबारा जिंदा करके कलमा पढ़ाया था। और हाफिज इब्ने कसीर कहते हैं कि इन रवायतों की अगर सेहत को सही भी मान लिया जाए तो कोई मसला नहीं है। मसला क्यों नहीं है? तो कुरान के खिलाफ चली जाएंगी सूरतुल अंबिया आयत नंबर 95। ये तो रवायतें साबित ही नहीं है, बिल्कुल झूठी रवायतें हैं। कुरान को तो ऐसा मॉडल बना लिया, बार बार उठा के दिखाते हैं। अब देखिए उसकी दलील। पहले तो इमाम जलालुद्दीन सयूती पे उसने तनकीद की और तनकीद करते हुए कहा था कि सयूती साहब ने, देखिए अपने मौलवियों के लिए तो शायख अल्लामा मौलाना, लेकिन इमाम जमाना है वो इमाम जलालुद्दीन सयूती। और जिनका जब भी नाम आला हज़रत ने अपनी किताब में लिया तो कैसा लिखा है पता है? जलालतुल इल्म, हाफिजुल खातिमुल हुफ्फाज, ये अलकाबात लिखे आला हज़रत ने। और इनकी शान क्या थी मालूम है? 63 मरतबा बेदारी में रसूलुल्लाह को की ज़ियारत की है, बेदारी में। यह है इमाम जलालुद्दीन सयूती का मकाम। मगर इनकी बदज़बानी देखो। अब जो नबी का अदब ना कर सके वो इमामों का क्या करेंगे यार। सयूती साहब ने झूठी रिवायतें जमा की और इस फन में बड़े माहिर थे। अबे तुमसे बड़ा तो मक्कार और झूठा रुए जमीन पर कोई पैदा नहीं हुआ। सयूती साहब ने ये बड़े फन में माहिर थे और उन्होंने लिखा कि साहब रसूलुल्लाह के वालिदैन को जिंदा किया गया और फिर उन्होंने कलमा पढ़ाया। तो कहता अगर मरने के बाद कलमा पढ़ाया फर्जी तौर पे तो क्या काम देगा, जबकि कुरान के सूरह अंबिया में अल्लाह फरमाता है कि हराम है उस बस्ती के लिए कि अल्लाह जब उसे मौत दे दे तो दोबारा जिंदा करे। जनाब ये उन बस्तियों का जिक्र है जिन पर अजाब आता है। जाहिलों को समझता कुछ नहीं है। कसम खुदा की मैं कह रहा हूं, रुए जमीन के सबसे बड़े जाहिल होते हैं गैर मुकल्लिद वहाबी और देवबंदी। उसकी सबसे बड़ी दलील है कि मनाजरा इनके लिए मौत होती है, इसलिए मनाजरों में नहीं बैठते। हराम है उस बस्ती के लिए कि अल्लाह जब उन्हें मौत दे तो दोबारा जिंदा करेगी। किनके लिए आया? वो बस्तियां जो कुफ्र पर मरी, जिन पर अजाब आया, ये उनके लिए नहीं जो अहले ईमान है। वरना आइए पारा नंबर 3, कुरान का जवाब अब कुरान से ही दे रहा हूं। सूरह आले इमरान आयत 59, हजरत ईसा कहते व ओहिल मौत बिइज़्निल्लाह, मैं हूं जो मुर्दों को चिल्लाता हूं अल्लाह के हुक्म से। जब जिंदा हुआ तो मरने के बाद आया कि नहीं आया दोबारा? और कुरान कह रहा है वाहिल, ईसा ने कहा वाहिल मौत बिइज़्निल्लाह, मैं हूं वो जो मुर्दे चिल्लाता है अल्लाह के हुक्म से। और आइए इब्ने कसीर इन्हीं के अल्लामा है, उन्होंने कसासुल अंबिया किताब लिखी। मैं सिर्फ उसका स्कैन पेज दिखा रहा हूं जो सऊदीया से छपी हुई है। बड़ी लंबी चौड़ी रिवायत है।
اور اس کتاب کی خاص بتا دوں، ایک آتی ہے قصاص الانبیاء جو غیر معتبر ہے، اردو زبان میں جو ملتی ہے عموماً، یہ معتبر نہیں ہے، یاد کر لیجئے قصاص الانبیاء، اس پہ مصنف کا نام بھی عجیب و غریب ہے، بعض نسخوں میں تو نام بھی نہیں ہے، لیکن یہ جو قصاص الانبیاء سعودیہ نے چھاپا ہے اور یہ ابن کثیر کی ہے، حافظ ابن کثیر کی، اس کے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس میں جتنی روایتیں لکھی سب صحیح روایتیں لکھی، ایک بھی ضعیف روایت نہیں لکھی، ایک بھی ضعیف نہیں ہے۔ کہتے میں نے لکھا اس لیے کہ لوگوں نے انبیاء کے واقعات میں غلو کیا اور جھوٹے قصے کہانی گڑھ دیے، تو میں نے چاہا کہ ان کے جواب میں ایک صحیح حدیثوں پر مشتمل انبیاء کے حالات پر کتاب لکھوں، تو میں نے اس میں جتنی روایتیں لائی سب صحیح، ایک بھی ضعیف نہیں لائی۔ اب قصاص الانبیاء میں انہوں نے کیا لکھا یہ دیکھیے، اس کا صفحہ نمبر 101 ہے، یہ پورا اسکین پیج ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ ہیں اور فرماتے لوگ اے میرے حواریوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کیسے تھی، طوفان کیسے آیا، طوفان نوح کا ذکر کر رہے ہیں، طوفان ایسے آیا، کشتی میں اتنے لوگ سوار تھے، یہ تھے، حواری سن رہے بڑے دلچسپی سے۔ تو بعض حواری کہتے ہیں عیسیٰ آپ تو طوفان نوح کے وقت موجود نہیں تھے، آپ کو یہ خبر کس نے دی؟ کہا یہ مجھے جبریل نے بتایا۔ کہا کتنا اچھا ہوتا کہ ہم میں وہ شخص طوفان نوح کی خبر بتاتا جو اس کشتی میں سوار تھا، جو چشمدید حالات کا دیکھنے والا ہو، وہ بتاتا۔ حضرت عیسیٰ مسکرائے، کہا چلو آؤ میرے ساتھ۔ ایک وادی میں لائے اور وادی میں آ کے عیسیٰ مسیح کیا کرتے، یہ نبی کے علم غیب پہ سوالیہ نشان لگا رہے، ذرا عیسیٰ کا علم غیب دیکھیں آپ، نبی کے غلام ہے عیسیٰ۔ ایک جگہ گئے مٹی اٹھایا، ایک جگہ لا کے رکھ دی، پھر کچھ قدم چل کے گئے وہاں سے مٹی اٹھایا پھر لا کے رکھ دی، پھر کچھ قدم چل کے گئے وہاں سے مٹی لایا جمع کیا، مٹیوں کا ڈھیر لگا رہے، آپ کے حواری دیکھ رہے ہیں، پوچھا اے عیسیٰ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا قاب بن حام بن نوح کی مٹی کو جمع کر رہا ہوں۔ یہ قاب کون تھے؟ حضرت نوح کے پوتے، حام حضرت نوح کے صاحبزادے، حام کے بیٹے، یعنی عیسیٰ مسیح کو یہ بھی معلوم کہ قاب کی مٹی کہاں کہاں بکھری ہوئی ہے، اور وہ جمع کیا۔ جب جمع ہوئی تو ہاتھ پھیر کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو حام بن نوح مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہوئے سروں سے بال سے اور سلام کیا، السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ۔ آپ نے جواب دیا تو حواریوں نے کہا آپ نے کیسے جانا یہ عیسیٰ روح اللہ ہے؟ اب دوسرا علم غیب دیکھے تو قاب ابن حام کہتے ہیں کہ مجھے میرے دادا نوح نے خبر دی تھی کہ تیرے مرنے کے بعد ایک شخص تجھے زندہ کرے گا، وہ روح اللہ ہوں گا اور اللہ کا نبی ہوں گا۔ یہ زندہ کرنے کا کام نبی کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ نبی ہے، میں جان گیا۔ کہا عیسیٰ آپ نے کیوں زندہ کیا؟ کہا یہ میرے حواری ذرا بتاؤ کشتی کا کیا معاملہ تھا، سب ذرا بتاؤ ان کو۔ بتایا انہوں نے، کشتی ایسی تھی، اتنے فلور کی تھی، ایسا تھا، یہ تھا، یہ تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ سارے حواریوں نے سنا۔ اس کے بعد حواری کہتے ہیں کہ اے عیسیٰ مسیح اگر آپ اجازت دے تو ہم انہیں اپنے گھر لے جائیں اور ان کی دعوت کریں، ان کی دعوت کریں۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ انہیں دعوت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ جنت کی نعمتوں سے سرفراز ہو رہے ہیں، اب دنیا کے کھانوں کی ان کو حاجت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہا ہے قاب اب کام ختم ہو گیا، اب آپ دوبارہ جس حالت میں تھے ویسی حالت میں چلے جائیے۔ تو کہا عیسیٰ ایک وعدہ کیجئے کہ جب پہلی مرتبہ موت آئی تھی اس کی تکلیف اب تک میں محسوس کر رہا ہوں، اب اگر مجھے اب موت آئے، اب مجھے دوبارہ اس حالت میں لوٹایا جائے تو وہ تکلیف نہ ہو۔ تو حضرت عیسیٰ نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں، اور فرمایا منہ تو مر جاؤ، وہ مٹی کا ڈھیر پھر ہو گئے۔ یعنی عیسیٰ کا یہ بھی اختیار بتایا کہ وہ چاہے تو موت کی سختی کو بھی ختم فرما دے، یہ نبی کا اختیار۔ یہ ابن کثیر نے لکھا اور آپ کہہ رہے ہیں جو مر جائے وہ آ نہیں سکتا۔ اچھا چلیے بھائی، اب ایک ایسی دلیل دے رہا ہوں، حضرت موسیٰ کی قبر زمین پہ ہے کہ جنت میں؟ ارے کہاں ہے؟ زمین پہ ہے نا۔ بخاری مسلم اتنی حدیث کی کتابیں دیکھیں گے آپ تھک جاؤں گے، بخاری مسلم دو کافی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے مررت علی قبر موسیٰ وہو قائم یصلی، شب معراج میں موسیٰ کی قبر پر گیا، موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو موسیٰ دنیا میں ہے؟ اچھا چلو، آپ کہتے مرنے والا آ نہیں سکتا، اب ایک ایسی دلیل دے دوں گا کہ اس کا باپ بھی نہیں انکار کر سکتا۔ شب معراج سارے انبیاء نماز پڑھنے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ ایک دو آئے تھے، تو دوبارہ وصال کے بعد آئے یا نہیں آئے؟ تو آ سکتے ہیں۔ تو یہ دلیل بچکانی ہے۔ ارے جب عیسیٰ مردے جلا سکتے تو نبی اپنے ماں باپ کو زندہ فرما دے تو اس میں کیا تعجب ہے؟ لیکن ان کی بدبختی دیکھو کہ معاذ اللہ، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا تو اس پر بھی اس نے جرا کر دی۔ حالانکہ
اب میں ایک فائنل بات کر رہا ہوں کہ امام جلال الدین سیوطی کو تو خامخواہ ٹارگیٹ کر رہا ہے اور اپنی بھڑاس نکال رہا ہے. اور امام جلال الدین سیوطی سے یہ اتنا چڑھتے، کیوں چڑھتے ہیں معلوم ہے اس کی وجہ؟ امام جلال الدین سیوطی کی خاصیت ہے کہ انہوں نے عشق کی اور اہل سنت کی تائید میں خوب حدیثوں کو جمع کیا ہے جو ان کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے. چنانچہ دیکھیے وہ امام جلال الدین سیوطی پر جرا کرتے ہوئے کتنا اپنا غبار نکال رہا ہے. یہ بھی کلپ سنی لیجئے. کہتے ہیں اور امام سیوطی کہتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد ہیں. اب جلال الدین سیوطی وہ ہیں جن کو اہل حدیث بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، بریلوی بھی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، دیوبندی بھی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام سیوطی کہتے ہیں، جبکہ میرے نزدیک ان کے عقائد کے اندر بہت فساد موجود تھا. یہ بہت بڑا ترم خاں پیدا ہو گیا ہے. اس کی اوقات کیا ہے بے؟ تیرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے، فساد تو چھوڑو، تیرے عقیدے تو گڈر کا پانی ہے، نالے کا گو ہے. تیرا عقیدے کی کیا اوقات ہے بے؟ امام جلال الدین سیوطی کو اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے، یعنی وہ اہل حدیث جو جاننے والے وہ رحمت اللہ، وہ بھی بیوقوف. یہی عقل مند پیدا ہو گیا، یہی الو ماں کا کھپتی بیٹا بھی پیدا ہوا ہے. یہ اوپر سے ٹپکا، صحیح بول رہے ہیں آپ. خود اقرار ہے کہ اہل حدیث بھی رحمت اللہ علیہ بولتے. بیٹا وہ اس لیے بولتے کہ وہ وقت کے امام ہے، محدث ہے اپنے وقت کے. کہتے ہیں بریلوی بھی رحمت اللہ علیہ بولتے، دیوبند بھی. لیکن میرے نزدیک ان کے عقائد میں بڑا فضا ہے. تیری اوقات کون ہے؟ تو ہے کون بے؟ تیرے نزدیک تیری سند کیوں؟ اور تو بولتا ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرو، تیری تقلید کون کرے گا؟ تیری کیوں مانے؟ تو تمہاری کیا حیثیت ہے علم میں؟ اب تنقید کرتے دیکھو کیا کیا ہے. ایون یہ جو شیخ ذکریہ کا واقعہ ہے قبر سے ہاتھ باہر نکالنے والا، یہ سیوطی نے نقل کیا ہے. اچھا اب یہ بھڑاس ہے. مولوی زکریا جو ہے نا، فضائل عمل جس نے لکھی، دیوبندیوں کا عالم، اس نے ایک واقعہ لکھا کہ حضرت کیا نام ہے ان کا، شیخ احمد رفائی، وہ رسول اللہ کے روضے پہ گئے، سلام کیا تو اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر آ گیا، انہوں نے دست بوسی کی. اس پر اس کو بڑی تکلیف ہوئی، ہاتھ کیسے آ گیا؟ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے. تو کیا عقیدہ تو یہی ہے خبیثوں کا. تو چونکہ انہوں نے یہ واقعہ لکھ دیا تو اب اس کو تکلیف ہو گئی. کہا وہ واقعہ انہوں نے لکھا اس لیے ان کے عقیدے میں فساد ہے. تو یہی واقعہ ابن کثیر لکھے، اگر کہ کعب بن حام بن نو کو زندہ کرے تو ان کے عقیدے میں کیوں نہیں ہے فساد؟ اور حضرت عیسیٰ کہ میں مردوں کو جلاتا ہوں تو ہمت کر کے بول دے، ان کے بھی عقیدے میں فساد تھا. تو یہ ایک بڑا اچھا پیدا ہو گیا نمونہ آج کا. شیخ ذکریہ نے بیچارے نے ادھر سے اٹھایا ہے. یہ اصل جو معاملہ ہے یہ تو سیوطی کا کیا ہوا ہے. اس قسم کے بڑے معاملات، ان کی کتاب شرح الصدور فی الاحوال القبور، اس میں تو انہوں نے عجیب و غریب واقعات سیوطی نے لکھے ہیں کہ حضور کی وفات کے 500 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سمیت کسی بزرگ کا جنازہ پڑھنے کے لیے آگے. استغفر اللہ تو بولی. تو اس کی یہ رسول اللہ جنازہ پڑھنے آگے، اس کو بڑی تکلیف ہو گئی. آدم علیہ السلام سب سے پہلے انبیاء، وہ بیت المقدس میں نماز پڑھنے آگئے، اس پر اس کو پرابلم نہیں ہے. پگلے دیکھو، عقلیں دیکھو، سلب ہو گئی. یعنی آدم تو آ سکتے ہزاروں سال بعد، لیکن نبی کریم 500 سال بعد نہیں آ سکتے. آدم آ سکتے، حضرت شیس آ سکتے، سارے انبیاء آ سکتے، لیکن نبی اگر اپنے وصال کے 500 سال بعد آ گئے. اب 500 سال بعد چھوڑو. تو امام جلال الدین سیوطی نے ایک ولی کی فضیلت میں واقعہ شرح صدور میں لکھا ہے، ایک ولی کی کہ ان کے جنازے میں سرکار تشریف لائے. لیکن ہمارا تو عقیدہ یہ کہ جب چاہیں آپ جس مجلس میں چاہے تشریف لائیں. اس لیے ہم کہتے ہیں سنا ہے اور ہر عاشق کے گھر آپ تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے بھائی. امام سیوطی المتوفا 911 ہجری ہونے کے لیے آگے. استغفر اللہ تو بولی. تو اس قسم کی وہ بڑے دیو ملائی قصے کہانی لکھنے میں امام سیوطی المتوفا 911 ہجری مشہور ہیں. اس طرح وہ بڑے ملائی کے قصے لکھنے میں مشہور ہے. ملائی تو وہی تو، ملائی سے تم کو انرجی ہے. ملائی تو سنیوں کے لیے ہے نا، یہ بات تو صحیح ہے. ملائی کس کے لیے ہے؟ سنیوں کے لیے. تمہارے لیے گڈر کا پانی. اور چونکہ یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں کے نزدیک شیخ زبیر علی زئی صاحب بہرحال ان سے اعلان برات کرتے تھے، کیونکہ عقل نہ ہوئے تھے موجے ہی موجاں تے، عقل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچاں. ان کو چونکہ عقل تھی، ان کو پتا تھا کہ سیوطی صاحب نے کیا کارنامے اپنی کتابوں میں کیے ہوئے ہیں، تو وہ اعلان برات کرتے تھے. اور میرے انٹرویو میں جب میں نے سیوطی کا نام لیا، انہوں نے کہا جی چھوڑو، ان کی بات نہ کرو ہمارے سامنے، ہمیں کتاب و سنت کے دلائل کے اوپر بات کرو. تو زبیر علی ریچھ ہے، ابھی دکھاؤں گا میں ریچھ کو. ریچھ بالے بڑے بڑے اس کے، ایسا لگتا ہے چانڈا میٹا کے جنگل سے نکل کے آ گیا ہے. وہ اس کے استاد ہے.
کہتا ہے وہ جلال الدین سیوطی کا ان کے سامنے ذکر کرو تو کہتے ارے چھوڑو ہمارے سامنے بات مت کرو ان کی، جیسے وہ بہت بڑے ترم کھاتے یہ آج کے نمونے۔ اب آئیے ایک دوسری جو دلیل ہے، بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ رسول اللہ کے والدین کا زندہ کیا جانا یہ صرف امام جلال الدین سیوطی نے تنہا نہیں نقل کیا ہے کہ جو سیوطی کے اوپر آپ یہ سب بھانڈا پھوڑ رہے ہو اور یہ سب وبیلا مچا رہے ہو، اس حدیث کو روایت کرنے والے اور بھی امام ہیں جو امام جلال الدین سیوطی سے کئی سو سال پہلے کے بھی ہے اور معتبر مستند امام ہے۔ اس میں امام ابن حجر مکی ہے جنہوں نے افضل القرآن میں یہ واقعہ لکھا، امام ابن شاہین ہے انہوں نے بھی لکھا، حافظ ابن ابو بکر خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں لکھا، امام ساحلی نے اس کو لکھا، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا جو امام جلال الدین سیوطی سے کئی سو سال پہلے کے ہے، حضرت امام محب طبری نے لکھا، ناصر الدین ابن منیر نے لکھا اور امام زرقانی نے لکھا، حالانکہ امام جلال الدین سیوطی کے بعد کے لیکن معتبر ہے، اپنے وقت کے مجدد ہے، اور ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو لکھا۔ اب آئیے ایک اور یہ دلیل پیش کرتے ہیں رسول اللہ کے والدین کے کافر ہونے پر، وہ دلیل کیا ہے ذرا سن لیجئے۔ آواز کیوں بند ہو گئی؟ Rasulullah, where is my father? He said, your father is in hellfire. Abaka wa abi fi an-nar. اس کا نام سن لیجئے، نیا کبوتر ہے یہ، کوا ہے یار میں غلط بول گیا، مولوی ابو اسامہ، ایک اسامہ بن لادین تھا بدماش، یہ ایک اسامہ ہے، یہ انگلش میں کیا بولا ذرا سن۔ As you say, Muslim, in the Sunan of Imam Abu Dawood, the man came and said, Ya Rasulullah, where is my father? He said, your father is in the hellfire. The man turned around, he was crying and walked away. He said, Ala Raslik, hold on. Inna abaka wa abi fi an-nar. Your father and my father are in the hellfire. When the man heard that the prophet's father was in the hellfire as well, he started smiling and he walked away, as if to say, well, if your father's in the hellfire, you're Rasulullah, and my father, who am I? So he smiled and walked away. All of those are proofs of this particular point, and it's not acceptable for someone to come now and say something else without any delil. خیر بڑی لمبی چوڑی بات ہے، اس کا شارٹ بتا دے رہا ہوں، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کتنا بڑا جہنمی ہے وہ۔ مسلم میں اور ابو داؤد میں حدیث ہے کہ رسول اللہ کے بعد ایک شخص آیا اور اس نے سرکار سے کہا اینا ابی، اے اللہ کے نبی میرا باپ کہاں ہے؟ فی النار، قال فی النار، سرکار نے کہا وہ جہنم میں ہے۔ وہ روتے ہوئے مایوس ہو کے چلا گیا، سرکار نے اس کو بلایا اور بلا کے فرمایا ان ابی و اباک فی النار، غم کیوں کرتا ہے؟ تیرا اور میرا باپ دونوں جہنم میں ہیں۔ ہاں یہ مسلم میں حدیث ہے، مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی حدیث ہے۔ یہ حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین کافر ہیں جہنم میں، کیونکہ نبی نے خود کہا کہ تیرا باپ میرا باپ دونوں جہنم میں۔ اسی بات کو اردو میں یہ فیض احمد بول رہا ہے، اس کو بھی سن لیجئے، محمد فیض۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اور کہ اللہ کے رسول میرے والدین کہاں ہیں؟ تو کہا جہنم میں۔ وہ زارو خطار رونے لگے کہ میرے والدین جہنم میں۔ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے، کہا اللہ کے رسول آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا میرے بھی وہی ہیں۔ صحیح روایت ہے، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی کے خاندان والے یا اس کے والدین جہنم میں ہیں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہاں ہوں گے ہم جانتے ہیں، نوح علیہ السلام کا بیٹا کہاں ہوں گا اور آپ کی بیوی کہاں ہوں گی، لوط علیہ السلام کی بیوی کہاں ہوں گی۔ ہوتا ہے ایسا، یہ حقیقتیں ہیں، ایمان اصل ہے، یاد رکھیے۔ نبی سے رشتہ ہونا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے، ایمان اصل ہے۔ تو بہت سے لوگ رشتے جوڑ رہے ہیں ولیوں سے اور نبیوں سے، یہ اصل نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا اس پہ عمل کیجئے، یہ اصل ہے، اتباع کیجئے رسول کی، یہ اصل ہے۔ بہرحال اس نے بھی وہی حدیث سنایا، رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا، بہرحال حدیث سن چکے، اب اس پہ تبصرہ سنیے۔ اس کا تبصرہ کیا ہے؟ ہوتا ہے ایسا، رسول اللہ کے والدین جہنم میں ہیں۔ حضرت ابراہیم کا باپ آزار وہ بھی جہنم میں، قرآن میں۔ یہ جاہلوں کو کچھ پتہ نہیں، حدیثیں پڑھی ہوتی تو یہ جہالت کی بات نہیں بولتے کہ ائمہ نے حدیثوں میں لکھا ہے کہ آدم تک سب رسول اللہ کے جتنے آبا و اجداد ہیں سب جنتی ہے، سب مومن ہیں۔ اب قرآن میں جو آزار جس کا ذکر آیا ہے ابراہیم کے باپ کے طور پر، اس کے بارے میں مفسرین کا اجماع ہے کہ آزار حضرت ابراہیم کا باپ نہیں تھا، چچا تھا۔ کون تھا؟ چچا تھا۔
لیکن قرآن نے ابا کہا ہے اس کو باپ. کیوں کہا؟ آئیے اس کے لیے حدیث سنا دیتا ہوں. یہ حدیث مسلم میں موجود ہے, جلد نمبر 1 ہے, کتاب الزکات, حدیث نمبر 2173. اسی حدیث سے وہ بھی جواب آپ کے سامنے آ جائے گا کہ رسول نے کہا کہ تیرا باپ اور میرا باپ دونوں جہنم میں ہیں. تو یہاں باپ سے مراد رسول اللہ کی کیا ہے؟ سرکار فرماتے امو رجولی سنو ابی ہی. سرکار نے فرمایا چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے. چچا کہاں ہوتا ہے؟ باپ کی جگہ, باپ کے مثل ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تیرا باپ بھی جہنم میں, میرا بھی باپ جہنم میں. تو یہاں رسول کے اپنے باپ سے مراد آپ کے والد عبداللہ نہیں تھے بلکہ چچا ابو طالب تھے, کیونکہ سرکار کی حدیث مسلم میں موجود ہے اور یہ حدیث بخاری میں بھی ہے. بخاری کی جلد 1 حدیث نمبر 1399. یہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے, حدیث نمبر 1623. یہی حدیث امام نسائی نے بھی لکھا سنن میں, حدیث نمبر 2464. یہی حدیث مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے لکھا, حدیث نمبر 8266. امام ابن حبان نے صحیح میں اس حدیث کو لکھا, حدیث نمبر 3273. امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر حدیث نمبر 2332. امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حدیث نمبر 7160 پہ لکھا کہ سرکار فرماتے ہیں چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے, اور اس سے مراد ابو طالب ہے. اس کی تائید وہ حدیث کرتی ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے. چنانچہ روایت ہے حضرت عباس سے جو حضور کے چچا ہے دوسرے, یہ ایمان لائے. تو مدینے میں حضرت عباس رسول سے سوال کرتے اللہ کے نبی, ابو طالب آپ کے لیے آپ کے دشمنوں سے لڑتا تھا, ابو طالب نے آپ کی بڑی پرورش کی, حفاظت کی, آپ کے دشمنوں سے اس نے دشمنیاں لی, اللہ کے نبی آپ نے اس کو کیا فائدہ پہنچایا؟ حالانکہ کفر پہ انتقال ہوا, ٹھیک ہے, کلمہ نہیں پڑھا, لیکن آپ نے بھی کچھ فائدہ پہنچایا. تو سرکار کیا فرماتے اللہ کے نبی کے جملے حدیث میں جو مسلم میں جلد 1 کتاب الایمان حدیث نمبر 419 پر ہے کہ سرکار نے فرمایا وجدتہ فی غمرات من النار. فرمایا میں نے ابو طالب کو سراپا آگ میں ڈوبا ہوا پایا, سر سے پیر تک جہنم کی آگ میں ڈوبا پایا. فَأَخْرَجْتُهُ إِلَىٰ دَهَاهٍ. فرمایا کہ میں نے اس کو کھینچ کر تخنوں تک کی آگ میں کر دیا. یہ میں نے اسے فائدہ دیا کہ اس کو کھینچ کر میں نے کیا کیا؟ تخنوں تک کی. یہاں نبی کا اختیار بھی پتا چلا, جہنم تحت الثری میں ہے, اللہ کے نبی زمین پر ہے, فرماتے میں نے اس کو فائدہ دیا. کیا کیا؟ کھینچ کر تخنوں تک کی آگ میں کر دیا. تو یہ اللہ کے رسول کو یہ بھی اختیار کہ کسی کافر کے عذاب میں کبھی کروانا چاہے تو کروا سکتے. اور زمین کے اوپر ہے, تحت الثری زمین کے نیچے, فرما رہے میں نے کھینچ کر, تو مطلب رہتے زمین پر ہے, تصرف جہنم تک بھی ہوتا ہے. زمین پر ہے تو تصرف جنت تک بھی آپ کا ہوتا ہے, یہ آپ کا اختیار ہے. اور ایک دوسری روایت میں جس کو بخاری نے بھی نقل کیا, مسلم میں بھی میں حوالے بعد میں دیتا ہوں, اور دوسری روایت میں سرکار نے فرمایا وَلَوْلَا أَنَا لَقَانَ فِي الدَّرَاكِ الْأَسْفَالِ مِنَ النَّارِ. فرمایا اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا, سب سے شدید عذاب, سب سے نچلے. میں تھا تو میں نے اس کو بچا کر اتنی کم آگ میں کر دیا. تو یہ کون ہے جو جہنم میں؟ ابو طالب. اور رسول نے کہا کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے, تو رسول نے محبت کے اعتبار سے ابو طالب کو اپنا باپ کا, حضرت عبداللہ نہیں ہے وہاں مراد. یہ سارے مفسرین شارحین حدیث کا یہی اتفاق ہے کہ یہاں باپ سے جو اس حدیث میں مراد ہے وہ ابو طالب ہے. اور یہ حدیث بخاری میں ہے, حدیث نمبر 3670, مسلم میں 4418, مسند احمد میں حدیث نمبر 1763, امام ابن حبان نے صحیح میں لکھا حدیث نمبر 6271, امام ابو یعلا نے المسند میں حدیث نمبر 6694. اب ایک آخر سن لیں, یہ غیر مقلدین کی سب سے بڑی دلیل ہے بس, اور اس پر ہی بیان کا اختتام ہوگا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے فقہ الاکبر, الفقہ الاکبر. اس میں امام ابو حنیفہ نے لکھا کہ رسول اللہ کے والدین کفر پر مرے, امام اعظم نے لکھا ہے. اس کو بیس بنا کے کہتے ہیں کہ جب امام ابو حنیفہ نے لکھا ہے تو پھر سنی لوگ مانتے کیوں نہیں. ایک چیز تو یہ, اور دوسرا حضرت ملا علی قاری جو حنفیوں کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں, انہوں نے شرح فقہ اکبر لکھا, اس کا صفحہ نمبر 312 ہے, اس پر لکھا اس کے تشرح کرتے ہوئے اور بڑے تفسیریں کیے
اور اس میں امام جلال الدین سیوطی کا انہوں نے رد کیا، رد کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ کے والدین کفر پر مرے۔ اسی کو وہ بیان کر کے کہتے کہ جب تمہارے حنفی علماء نے کہا ہے تو پھر تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو پہلے آئیے اس کے جملے سن لیں اور اس کا جواب پھر میں بعد میں تفصیل سے دیتا ہوں۔ ہمارے جو بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں جو اس وقت سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کے قائل ہیں، ان کے لیے بھی میں ایک ذرا کڑوی بات کر دوں تاکہ ان کو بھی ذرا اس حوالے سے تسلی ہو جائے کہ ان کے بزرگ بھی کیا گل کھلا کے گئے ہیں۔ ملا علی قاری جو حنفیوں کے مرشد اعظم ہیں، المتوفا 1014 ہجری، ملا علی قاری جن کی وہ شرح مشکات بھی ہے، یعنی امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی پرسنالٹی گزری ہے وہ ملا علی قاری ہیں۔ انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے اس ٹاپک کے اوپر، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی۔ اس کتاب وہ عربی میں انہوں نے لکھی، تقریباً 100 صفحوں پر ہے وہ کتاب، میں نے دیکھی ہے مکتبۃ الشاملہ میں عقیدے والا جو پورشن ہے اس میں وہ کتاب موجود ہے، اور اس کتاب کا نام کیا ہے عربی میں اردو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکاروں کے لیے اس عقیدے پر دلائل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے۔ یہ ذرا نام دیکھیں کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں کے، بلکہ معتقد کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ عقیدت مندوں کے لیے یہ تحفہ ہے کہ ہم آپ کو دلائل پیش کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کفر پر مرے تھے، اور اس کتاب کے آغاز میں انہوں نے پہلا قول امام حنیفہ کا نقل کیا ہے الفقہ الاکبر کتاب سے، جو حنفیوں کے نزدیک بنیادی کتاب ہے، بڑی چھوٹی سی کتاب ہے عقائد کے اوپر، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس کو مانتے ہیں کتاب کہ ان کی ہے۔ ہمارے نزدیک تو وہ کتاب امام حنیفہ کی وفات کے تقریباً 250 سال بعد لکھی گئی ہے، اس کی سند کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ حنفی مانتے ہیں تو ان کے لیے تو وہ دلیل ہے۔ بہرحال اس نے تبصرہ پورا آپ نے سن لیا اس کا، اور یہی تبصرہ اب میں اس کو دکھا رہا ہوں جس کی اتنی تعریف کر رہا تھا کہ وہ امام جلال الدین سیوطی کے بارے میں جو کہتے تھے، کون وہ ریچھ، دیکھ لیں اس کا تھوبڑا، یہ ہے وہ زبیر علی زئی، اس کا استاد مر گیا، یہ بھی کیا کہہ رہا ہے وہی بات اس کو دہرا رہا ہے، سن لے اس کو بھی۔ دوسرا یہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متعلقہ چیزیں ہیں، مثلا سیدنا حسین کو شہید کرنا، ان کو برا کہنا، یہ بھی آپ کو تکلیف دینی۔ اسی طرح والدین کا جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں میرا یہ موقف ہے کہ اس بارے میں سکوت کرنا چاہیے۔ اگرچہ بریلیوں دیوبندیوں دونوں کے جو مولوی تھے ملا علی قاری، اس نے کتاب لکھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ اس نے بڑے سخت الفاظ لکھے، میں یہاں بیان نہیں کر سکتا، وہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس موجود ہے، اور اس نے سیوطی کا رد کیا ہے۔ تو اس بارے میں جو اہل حدیث ہو، اگر کسی نے کہا ہے تو اس نے کوئی صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہوگی، حدیثیں صحیح ہیں، صحیح مسلم کی حدیث صحیح ہے اور حدیثیں صحیح ہیں، لیکن ہم جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سکوت کرتے ہیں۔ اللہ ملا علی قاری کے بارے میں اس نے بھی تبصرہ کیا، اور دیکھیں لب و لہجہ کتنا گندا تھا کہ ملا علی قاری جو حنفیوں کا ہے اور اس نے لکھا ہے یہ، اور اس نے لکھا جلال الدین سیوطی کے بارے میں بہت بری بری باتیں لکھی اور کہا کہ رسول اللہ کے والدین جو کفر میں مرے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے ذرا اطمینان سے سن لیں، یہ میری تقریر کا اسلحہ حاصل ہے، اور یہی جو اسلحہ حاصل ہے میں سمجھتا ہوں نیٹ کی دنیا کے لیے ایک دستاویز گفتگو ہے، یہ دستاویز۔ سب سے پہلی بات کہ الفقہ الاکبر جو امام ابو حنیفہ کی کتاب ہے، اس کے بارے میں 3 اقوال اہل سنت کے، اس کے تعلق سے جو یہ عبارت کی بات ہو رہی۔ سب سے پہلی بات کہ علماء اہل سنت کا ایک طبقہ وہ ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کی کتاب وہ نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی، ایک طبقہ نہیں مانتا، لیکن کچھ علماء اہل سنت مانتے ہیں کہ وہ امام اعظم کی ہے۔ میں اس کی ایک جھلک دکھا دیتا ہوں، یہ ہے الفقہ الاکبر، یہ ابھی جو چھپی ہے لیٹسٹ ہمارے اہل سنت کے ادارے سے چھپی ہے۔ یہ ایک تو رائے وہ ہے علماء اہل سنت کا ایک طبقہ وہ ہے جو امام اعظم کی کتابیں نہیں مانتا۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ عبارت گزشتہ ایڈیشنوں میں نہیں تھی، یہ بعد میں کچھ بد عقیدوں نے اپنی طرف سے بڑھائی۔ اس کا ثبوت یہ میرے پاس زیروکس کاپی ہے جو حیدرآباد سے میں نے حاصل کی، مجلس دائرۃ المعارف النظامیہ 1342 ہجری میں جو یہ وہاں کی لائبریری سے چھپی، اور اس وقت کے جو نواب صاحب تھے یہ ان کے کتب خانے میں تھی جو انہوں نے مکہ مکرمہ سے حاصل کیا تھا، یہ مکہ والا نسخہ ہے ان کا۔ نواب صاحب کا نام بھی سن لیں، بڑے القابات کے ساتھ ہے، فتح جنگ، نظام الدولہ، نظام الملک، آصف جاہ، میر عثمان علی خان بہادر۔
یہ ان کی لائبریری میں یہ نسخہ تھا، اس کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے، اس میں یہ عبارت موجود نہیں ہے، اس سے پہلے کے کئی ایڈیشنوں میں موجود نہیں ہے۔ پھر کچھ تیسری رائے یہ ہے الفقہ الاکبر کے بارے میں کہ ایک تیسرا ایڈیشن جو چھپا، اس میں پہلی جو ایک عبارت چھپی تھی اس میں امام ابو حنیفہ نے لکھا کچھ تھا، بعد کے نمونوں نے اس میں گڑبڑ کر دی، تحریف کر دیا، اس میں سے کچھ جملے حذف کر دیے۔ اب وہ کیا تھا میں بتاتا ہوں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جامع نظامیہ حیدرآباد کے، استاد الاساتذہ حضرت علامہ ابو الوفا افغانی، یہ فقیہ تھے جامع نظامیہ حیدرآباد کے۔ ایک مرتبہ یہ الفقہ الاکبر پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ عبارت گزری کہ رسول اللہ کے والدین کافر تھے، تو ان کو بڑی پریشانی ہوئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ یہ کیسے لکھ سکتے ہیں۔ وہ امام ابو حنیفہ جو اتنے محتاط ہے کہ یزید کے بارے میں بھی جن کا قول یہ ہے کہ میں اس کے بارے میں کف لسان کرتا ہوں، خاموشی اختیار کرتا ہوں یزید کے کفر پر، جو یزید جیسے نابکار قاتل حسین کے بارے میں خاموشی رکھے ہوئے رسول اللہ کے والدین کو ایسے بے دھڑلے سے کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت علامہ ابو الوفا افغانی نے سعودی عرب کی جو ایک سب سے قدیم لائبریری ہے آج بھی موجود ہے جس کا نام ہے مکتبہ شیخ الاسلام، وہاں انہوں نے خط لکھا اور وہاں قلمی نسخے اس زمانے کے جو اماموں نے اس زمانے میں قلمی نسخے لکھے اور کہا کہ وہ قلمی نسخہ آپ بھیجیے ہمیں جو سب سے قدیم نسخہ آپ کے پاس ہو۔ انہوں نے وہاں سے اس کی فوٹو کاپی بھیجی اور جب انہوں نے دیکھا تو وہ چونک گئے کہ اس میں عبارت کچھ اور تھی، ان خبیث وہابیوں نے اس میں کارستانی کر دی تھی، عبارت کچھ تھی بنا کچھ اور دیا انہوں نے۔ اب عبارت کیا تھی میں بتاتا ہوں، اس میں لکھا ہوا تھا قال ابو حنیفہ وولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ماتا علی الکفر۔ اب عبارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے والدین ہرگز کفر پر نہیں مرے، تو اس میں ایک لفظ تھا ما ماتا علی الکفر، ما نفی کے لیے آتا ہے، تو وہابڑوں نے کیا کیا، اس میں ما اڑا دیا۔ اب یہ عربی کا تھوڑا علماء سمجھ رہے آپ، مجھے نہیں پتا سمجھ نہیں پا رہے کہ نہیں، بہت آسان ہے، بہت بڑی آڑی گاڑی۔ کیا تھا، ما ماتا علی الکفر، ایک ما اڑا دیا تو ما نفی کے لیے آتا، نفی ختم ہو گئی تو اب معنی کیا ہو گئے، منفی سے مثبت ہو گئے، معنی ہو گئے نبی کے ماں باپ کفر پر مرے۔ جیسے مثال کے طور پہ میں اس کو یوں سمجھاؤں کہ اگر ایک عبارت لکھی ہے کہ فلاں چیز کھانا ناجائز ہے، ایک صاحب نے نا اڑا دیا صرف، اس میں کتنا کمال کیا، نا، معنی کیا ہو گیا، فلاں چیز کھانا جائز ہے، نا اڑا دیا جائز ہو گیا۔ اور میری کتاب میں ہو گیا ایسے ایک بار، قرین زندگی میری کتاب ہے، اس میں میں نے ایک باقاعدہ پرانے ایڈیشنوں میں لکھا ہے، اب وہ کس مکتب سے چھپی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ایک ہمارے عالم کا مکتب ہے وہ، بہرحال وہ کتابت کی غلطی ہوتی ہے۔ تو قرین زندگی میں لکھا تھا کہ جس جانور کے ساتھ بدکاری کی جائے اس کا گوشت کھانا ناجائز ہے، وہ نہ مٹ گیا وہاں پر تو ہو گیا اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اب مجھے خط آنے لگے، مفتی اعظم راجستھان کا خط آ گیا ایک بار، ارے یہ کیا لکھ دیا آپ نے مسئلہ، فتاوی رضویہ کا حوالہ بھی ڈلا ہوا ہے۔ میں نے کہا حضرت فتاوی رضویہ کا جب حوالہ ڈلا ہے تو ناجائز ہے، نہ اڑ گیا ہے، پچھلے ایڈیشنوں میں نہ تھا، تو یہ کمال ہو جاتا ہے، تو ایک لفظ سے ہیر پھیر ہو جاتی ہے۔ وہ نسخہ جس میں اصل میں ماں ماتا کافر تھا کہ ہرگز کفر پہ نہیں مرے، وہ نسخہ آج بھی حیدرآباد کے حیاء المعارف النعمانیہ جلال کوچہ حیدرآباد کے اندر وہ نسخہ موجود ہے، اور اس کا کوئی بھی جا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ کارستانی وہابڑے کرتے ہیں اور پھر چیختے اور چلاتے اور بیٹھ جاتے تقریر کرنے، دیکھو انہوں نے لکھ دیا، فلاں نے لکھ دیا، فلاں نے کر دیا۔ اس کی ایک مثال بتا دوں آپ کو، کنز الایمان کے تعلق سے مناظرہ ہوا تھا اٹارسی میں، تو ان کا جو مناظر تھا طاہر گیاوی کا چمچہ، اس نے کہا کہ کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت نے ایک فہرست بنائی اور فہرست میں لکھا ہے کہ اولیاء سے مدد مانگنا جائز، اور اس میں ایک آیت وہ لکھی جو شیطان کے بارے میں، تو کیا شیطان بھی ولی میں؟ تو مفتی مطیع الرحمان صاحب کی ولاد دامت برکاتہ قدسیہ نے ثابت کیا کہ جناب جب اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کنز الایمان چھپا ہی نہیں، اور 1960 تک، 1960 سے لے کر 62 65 72 تک جو کنز الایمان چھپا اس میں فہرست نہیں، 72 کے بعد تاج کمپنی، فرید بک ڈپو، یہ جو سارے وہابڑوں کے انہوں نے یہ فہرست بنائی ہے، بناتے تم ہو، کھاتے میں ہمارے ڈال دیتے ہو۔ تو یہ بڑا فتنہ پرور ہے۔ انشاءاللہ بامبے کی سرزمین پہ موقع ملا تو وہ پروگرام لیں گے، حدیثوں کے چور، تو میں بتاؤں گا کیسی کیسی کتابوں سے حدیثیں اڑا رہے ہیں،
कैसी कैसी मुस्तनद किताबों से हदीसें उड़ा रही जो इनके मतलब की नहीं है, जो अहले सुन्नत की ताईद में है। तो बहरहाल उस नुस्खे में कारस्तानी तो 3 बातें हैं अल-फिक़्हुल अकबर के ताल्लुक से। पहली बात कि वो किताब इमाम आज़म की नहीं, दूसरी बात कि गुज़िश्ता एडिशनों में तहरीफात हुई, हेर फेर की, लोगों ने बढ़ाया घटाया, और तीसरी बात कि जो एडिशन था भी तो उसमें माता अलल कुफ्र था और उसको माँ उड़ा के उसने माता अलल कुफ्र कर दिया, जिसके मायने बदल गए और मायने ये हो गए कि कुफ्र पर मरे। चुनांचे वही नुस्खा मुल्ला अली कारी के पास आया। मुल्ला अली कारी चूंकि हनफी थे, इमाम आज़म अबू हनीफा के पैरोकार थे, तो उन्होंने समझा कि साहब ये तो इमाम आज़म का कौल है, तो अपने इमाम की ताईद में वो इतने मुतशद्दिद हो गए कि इमाम जलालुद्दीन सयूती का रद्द लिख दिया कि जब इमाम अबू हनीफा ने लिखा तो तहकीक से कहा होगा कि रसूलुल्लाह के माँ बाप कुफ्र पे मरे, मगर नीम मुल्ला खतरा ईमान, ये जुमला सुना है ना, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, ये अहले हदीस नीम मुल्ला है। इस जाहिल ने बड़े ताव से कहा मकतब शामला में अकायद के अंदर वो किताब मौजूद है, मगर उस जाहिल ने ना देखा कि वही मुल्ला अली कारी ने अपने विसाल से सिर्फ 3 महीने पहले एक किताब लिखी जिसका नाम है शरह शिफा, काजी अयाज की किताब शिफा की शरह की, और उसके जिल्द नंबर 1 सफ़ा 6 पर 10 पर अपने पिछले कौल से रुजू कर लिया। जब तहकीक हुई तो रुजू नहीं पता चला इसको, क्योंकि इसके मतलब की चीज नहीं है। अल्लाह ताला का फضل है कि रुजू भी अहले सुन्नत को अता किया है। उनको जब अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने तहकीक की, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो अकीदे का मसला है। अगर बिल फर्ज इमाम आज़म अबू हनीफा ने ऐसा लिख भी दिया तो हम इमाम आज़म के फरो में पाबंद है, अकायद में नहीं है। हम इमाम आज़म की अकायद में तकलीद नहीं करते, ये उसूल है, याद रख लीजिए। शरह का उसूल है कि अकायद में किसी भी इमाम की तकलीद नहीं की जाती, फरो में की जाती है। लेकिन सबसे पहली बात कि ये सबसे मेन बात तो ये है कि इमाम आज़म अबू हनीफा ने ऐसा लिखा ही नहीं, बल्कि उनकी इबारत क्या है, वा वलीदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा माता अलल कुफ्र, वो हरगिज कुफ्र पर नहीं मरे। और दूसरी बात कि मुल्ला अली कारी जिनका रौब डाल रहे हो तुम हनफियों पर, वो रुजू कर चुके, तो जब रुजू करने के बाद उनके नाम से इस तरह की बातें मंसूब करना ये खुली गुमराही है और गुमराहियत फैलाना है। मैं रब तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें रसूलुल्लाह के वालिदैन का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। और जी आखिरी में चंद बातें सुन लें कि आज 31 दिसंबर है। मैं यहाँ जितने बैठे हुए हैं उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि ये वो रात जब लोग खुराफातों में मुलव्विस होते हैं। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि आप इस रात अपने नबी का जिक्र और नबी के माँ बाप का जिक्र सुन रहे हैं। और कल मैंने एक तकरीर में कहा था, गालिबन क्या नाम है वो इलाके का, तारदेव तुलसीवाड़ी में, कि 31 दिसंबर हमारे नौजवानों ने नहीं मनाना चाहिए। और वो क्यों नहीं मनाना चाहिए, उसकी बहुत सारी वजह मैंने कल तफसील से बयान किया। 2-4 बातें रख देता हूं क्योंकि कुछ लोग नए हैं यहाँ पर। कि अव्वल तो वो हमारा इस्लामी साल नहीं है, वो ईसाइयों का साल है, ईसाइयों की तहजीब है, ईसाइयों का कैलेंडर है। दूसरा, उन ईसाइयों का हम नया साल मनाए जो मुसलमानों को काट रहे हैं। कि आज आपको इजराइल क्या जुल्म सितम कर रहा है आपकी निगाहों के सामने नहीं है। आज जो गाजा में मुसलमानों के साथ जुल्म सितम हो रहे, क्या आपको पता नहीं है? वो ईसाई जो मुसलमानों को फना करना चाहते, जिनके बारे में नबी ने फरमाया कि ईसाई और यहूदी तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते, जिनके बारे में नबी का ये कौल हो, अफसोस के मुसलमान उन्हीं का नया साल मनाते, उन्हीं का दिन मना रहे। कितने अफसोस की बात है। और दूसरा कि मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुबारक अय्याम चल रहे हैं, तो इसमें अभी जुलूस भी निकलेगा। और हर साल उलमा अपील करते हैं, मैं भी अपील करता आ रहा हूं, और इसके लिए बाकायदा मीटिंगें होती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मोइन मिल्लत की सरपरस्ती में मीटिंग हुई उलमा की, जिसमें ये कोशिश की गई कि अपने नौजवानों को समझाया जाए और कहा जाए कि ये जो मिलादुन नबी का जुलूस है ये बड़ा मुक़द्दस जुलूस है, इसमें डीजे वगैरह जो लेके चलते हैं आप, ये जुलूस के तक़द्दुस को पामाल करता है, ये जुलूस के तक़द्दुस को ख़राब करने वाली चीज़ है। सोचने की बात है। बस एक छोटी सी बात मैं अर्ज कर दूं कि जिस तारीख को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, सरकार उस तारीख को तशरीफ लाए किसके मकसद के लिए, किस मकसद के लिए? दुनिया से खुराफातों को खत्म करने के लिए, बुराइयों को मिटाने के लिए,
افسوس کہ جس تاریخ کو جو نبی برائی مٹانے کے لیے تشریف لایا اسی دن کو ہم برائی کریں. جو چیز نبی کو ناپسند ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ڈھول بجانا، ڈھول باجے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے. فرمایا یہ شیطان کی آوازیں ہیں. جنہوں نے ڈھول باجے کو سنا گویا اس نے شیطان کی آوازوں کو اپنے کانوں میں جگہ دی. حضرت امام ابو الیث سمرقندی تنبیہ الغافلین میں فرماتے، حدیث لکھتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ڈھول باجے دلوں میں ایسے نفاق پیدا کرتے جیسے گیلی زمین پر سبزہ پیدا ہو جاتا ہے، جیسے گھاس پیدا ہو جاتی ہے، ایسا نفاق پیدا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں جو حرام ہیں ایسے مقدس جلوس میں اس کو لانا، اور اس کے بعد تعجب کی بات ہے کہ 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے کے ڈی جے نکالتے، پیسے کی فضول خرچی. یاد رکھیے اگر جائز کام میں، در مختار میں فرمایا کہ اگر جائز کام ہو تو 1 لاکھ روپیہ بھی خرچ کیا جائے تو جائز ہے، اور حرام کام میں اگر 1 روپیہ بھی خرچ ہو تو حرام ہے، اسراف ہے وہ. اور آپ ڈی جے جیسے حرام کاموں پہ شور شرابہ، کانوں میں آوازیں گونج رہی ہے، ناچ رہے ہیں، رقص کر رہے ہیں، شرٹوں کو اتار لیا، ایک دوسرے پہ پانی کے پاؤچ مار رہے ہیں. نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ سنی یہاں بیٹھ کے اسٹیجوں پہ جلوس کی دلیلیں دے رہے ہیں، اور آپ جلوس کی یہ تقدس کو پامال کر کے وہابیوں کو بولنے کے لیے جگہ دے رہے ہیں. جب وہابی اعتراض کرتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پڑھا لکھا طبقہ اس سے بدزن ہو کے وہابیت کی طرف چلا جاتا ہے. کیا قیامت میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوں گی؟ یقیناً ہوں گی. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو سبج عطا فرمائے کہ ڈی جے سے پرہیز کریں. ایک سادہ سا مائک رکھیں، آپ نعرہ تکبیر و نعرہ رسالات لگاتے ہوئے چلیں، درود شریف پڑھتے ہوئے چلیں، نعت شریف پڑھتے ہوئے چلیں، ادب کے ساتھ چلے، اس انداز میں چلے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے مومن کی تعریف کرتے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جب زمین پر چلتا ہے تو دنیا کی سب سے کمزور مخلوق نظر آتا ہے، اور جب میدان جہاد میں ہوتا ہے تو پہاڑ سے زیادہ مستحکم ہوتا ہے. مگر آج الٹا ہو گیا، ہم پر ظالم کیوں مسلط ہو گئے؟ ہم زمین پر اکڑ کے چلتے ہیں، اور میدان جہاد، ہم میدان کی جب بات آتی ہے تو ہم الٹے پیر بھاگتے ہیں. اس لیے ہمارے دلوں میں بزدلی رکھ دی گئی. اگر ہم زمین پر جھک کر چلتے تو اللہ تعالیٰ کفاروں کے سامنے ہمارا سینہ بلند کر دیتا، لیکن ہم نے اپنے بھائیوں پہ اپنے سینوں کو بلند کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ بھائیوں کے سامنے تو تم سینہ بلند کر کے چلتے ہو، لیکن کفاروں کے سامنے تمہیں جھکنا پڑ جاتا ہے. یہ اللہ نے لعنت مسلط کر دی. کتنے افسوس کی بات ہے کہ جشن میلاد النبی جیسا مبارک موقع، اللہ کے نبی جس تاریخ کو برائیاں ختم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے، جب فرشتے ان تک یہ پہنچاتے ہوئے کہ اللہ کے نبی آپ کے چاہنے والے آپ کے نام لیوا آپ کی آمد کی خوشی میں جلوس نکال رہے ہیں، مگر اللہ کے رسول اس میں چند وہ بھی ہے جو ناچ رہے ہیں. سرکار چند وہ بھی ہے جو کرتا اتار کے شرٹوں پہ بغیر سینے دکھاتے ہوئے سڑکوں پہ سے گزر رہے ہیں. چند وہ بھی ہے جو ایک دوسرے پر مذاق اور تمسکر کرنے کے لیے پانی کے پاؤچ پھینک رہے ہیں. اندازہ لگائیے رسول اللہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوں. سرکار کیا خوش ہوتے ہوں گے؟ یقیناً خوش نہیں ہوتے. اگر سرکار کو خوش کرنا ہے، رسول اللہ کو راضی کرنا ہے، تو جلوس میں اس انداز سے چلے کہ جب فرشتے یہ خبر پہنچائے اللہ کے نبی اس جلوس میں ایسے بھی لوگ تھے جو ادب کے ساتھ نگاہیں جھکائے ہوئے آپ پر درود پڑھ رہے تھے. فلاں شخص آپ پہ سرکار درود پڑھ رہا تھا، اور کاش ہمارے اس چلنے سے رسول راضی ہو کے کہے کہ فرشتوں فلاں بندہ بڑے محبت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑھتے ہوئے جا رہا تھا، تم گواہ ہو جاؤ کہ قیامت میں اس کی شفاعت کرنے والا ہوں. کاش ایسا ہو. کیا آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جلوس میں آپ گانے گائیں، قوالیاں بجائیں، سینے کھول کے چلیں، تماشے بازیاں کریں، بدنگاہیاں کریں، لڑکیوں کو گھورے، عورتوں کو دیکھیں، اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ رسول اللہ آپ سے راضی ہو جائے اور کہے کہ ہاں تم نے بڑا اچھا کام کیا تھا جلوس میں؟ ارے جس نبی نے، میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہوں گا اور ان مردوں سے بھی کہوں گا جو اپنی بیویوں اور عورتوں کو جلوسوں میں لے کے چلتے ہیں، یقیناً اس سے جلوس کا تقدس پامال ہوتا ہے. جناب حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی زوج مطہرہ ہے، فرماتی ہے کہ ہم ازواج محترات بیٹھی ہوئی تھی، سرکار کی بیویاں بیٹھی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لاتے ہیں، حاضر ہوئے، نابینا صحابی ہے، دونوں آنکھوں سے نابینا، دکھتا نہیں تھا، مادر ذات نابینا تھے.
سلام کیا, انہیں تو کچھ دکھا ہی نہیں کہ حضور کی بیویاں بھی بیٹھی ہوئی ہے. سرکار کے بازو بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے ام سلمہ اور اے میری ازواج سب پردہ کرو. تو ام سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے, یہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے. فرمایا وہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے مگر تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو. تو پردہ یہ نہیں ہے کہ صاحب مرد عورت کو نہ دیکھے, پردہ یہ بھی ہے کہ عورت غیر مرد کو بھی نہ دیکھے. تو جب نبی نے اپنی بیویوں سے پردہ کروایا اور صحابی سے, تو آپ اور ہم کس کھیت کی مولی ہے صاحب؟ ہم کس شمار میں ہیں کہ ہماری بیویوں سے ہم پردہ نہ کروائیں؟ ہماری بیویاں کس شمار میں؟ جب نبی کی بیویوں کو پردے کی حاجت ہے تو ہماری عورتیں کس شمار میں کہ وہ پردہ نہ کرے؟ مگر افسوس کی بات ہے کہ ہم نمائش دکھانے کے لیے, جلوس دکھانے کے لیے اپنی عورتوں کو گاڑیوں پہ لے کے آتے ہیں. ذرا ایمانداری سے بتاؤ, جلوس میں نوجوان چلتے ہیں, آج کس کا دل اتنا صاف ہے جی جو آپ کی بیوی کو بہن کی نگاہ سے دیکھے؟ کس کا دل صاف ہے؟ اور اگر تم کہتے ہو نہیں صاحب ہمارا دل تو بہت صاف ہے, ہم تو صوفی صاحب ہے, تو میں کہتا ہوں بہت بڑے جھوٹے ہیں آپ. فاروق اعظم سے زیادہ دل صاف ہے آپ کا, ابو بکر صدیق سے زیادہ ہے. میں نے جب یہ روایت پڑھی تھی نا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. میں نے کہا یا اللہ حد ہو گئی پردے کی. سرکار فاروق اعظم اپنے زمانے خلافت میں, دور خلافت ہے, بھری دھوپ کا وقت ہے, اپنے گھر کے چبوترے پہ بیٹھے ہوئے دھوپ میں. ایک صحابی کا گزر ہوا, سلام کیا امیر المومنین السلام علیکم, چلے گئے. بہت دیر کے بعد لوٹے, دیکھا تو امیر المومنین فاروق اعظم اب بھی اسی چبوترے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. عرض کیا امیر المومنین کیا بات ہے؟ میں جب گیا تب بھی آپ بیٹھے ہوئے تھے, اب واپس لوٹا ہوں کافی دیر کے بعد تب بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں. ارشاد فرمایا کہ میں باہر اس لیے بیٹھا ہوں کہ اصل میں میری اہلیہ, میری بیٹی کی ماں گھر میں نہیں ہے اور میری کواری جوان بیٹی گھر میں موجود ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ اب ہر بات کھول کے تھوڑی بتائی جائیں گی. سگی بیٹی, مگر حضرت امیر المومنین جب آپ کی بیوی گھر میں نہیں ہے تو اپنی بیٹی کے ساتھ گھر میں تنہا رہنا پسند نہیں کر رہے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں ایک عورت اور ایک مرد ہوتے تیسرا شیطان ہوتا ہے. کیا آپ کو ایسے حالات سننے کو نہیں آ رہے کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ ہی بدکاری کر لی؟ خیر میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ نہ رہیں, اب اتنا پردہ تو نہیں ہوگا, وہ بھی بامبے جیسے ماحول میں تو بہت مشکل ہے کہ جہاں مکانات چھوٹے ہوتے ہیں, کمرے بھی زیادہ نہیں ہوتے, لیکن کم از کم اتنا تو لحاظ کیجئے کہ صاحب اپنی عورتوں کو تو بے پردہ غیروں کے سامنے مت لائیے, اتنا تو کیجئے. جس خاتون جنت کا نام لے رہے ہیں نا, جن کے بارے میں علی نے پوچھا نبی سے فَمُحِبُّونَا, اللہ کے نبی جو ہم سے محبت کرتے ان کا کیا ہوگا؟ سرکار نے کہا ہمارے پیچھے آئیں گے. تو کون آئیں گے؟ وہ آئیں گے جو ان کی سیرت کو اپنائیں گے, تبھی تو حقیقی محبت ماننے کے کام مانی جائیں گی. جس خاتون جنت کی محبت سے جہنم سے آزادی ہے, کیا اس خاتون جنت کا بھی کبھی آپ نے تذکرہ سنا ہے؟ کیا ان کی حالات زندگی بھی جاننے کی کوشش کی ہے؟ مولا کائنات فرماتے قسم وحدہ لا شریک کی, میں نے بنت رسول فاطمہ کو باپردہ جتنی عورتیں اس سے زیادہ ان کو کسی کو نہ دیکھا, حتیٰ کہ فاطمہ کے بال کو بھی آسمان نے نہیں دیکھا, آسمان نے کبھی بال بھی نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ کا جب وصال ہو رہا تھا, حضرت علی کو بلایا, کہا ابو الحسن میری وصیت ہے کہ آپ میرا جنازہ رات میں دفن کر دیں, کسی کو میرے وصال کی خبر نہ کریں. حضرت علی نے کہا صحابہ مجھے لان تان کریں گے, کہیں گے رسول اللہ کی بیٹی کا انتقال ہوا اور ہمیں خبر نہ دی, اے بنت رسول ہے, رسول اللہ کی شہزادی ایسی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ تو فرماتی ہے کہ ابو الحسن ہے حسن کے والد, اس لیے کر رہی ہوں کہ میں کسی صحابہ کے سامنے کبھی آئی نہیں ہوں, میں نہیں چاہتی کہ میرے وصال کے بعد لوگ مجھے دیکھیں. کہا کہ میں آپ کا دیدار کسی کو نہیں کراؤں گا, کسی کو چہرہ نہیں دکھاؤں گا. دیکھیں پردے کی انتہا کر دی. فرماتی ہے آپ چہرہ نہ دکھائیں گے مگر کفن میں لپٹا میرا جسم دیکھ کر تو صحابہ میرے قد و قامت کا اندازہ لگا لیں گے کہ نبی کی بیٹی کی صحت کیسی تھی, لمبائی کتنی تھی, ہائٹ کتنی تھی. میں یہ بھی نہیں چاہتی. رات کی تاریکی میں دفن کیا ہے آپ کے صاحبزادے حسن, حسین, غلام, قمبر اور علی نے. تو خاتون جنت کی محبت کا نام تو لیتی ہے ہماری ماں بہنیں, مگر سیرت کب اپناؤں گی بھائی؟ سیرت بھی تو اپنائیے. یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے, ہماری ماں بہنوں کی بھی ذمہ داری ہے. میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں, اللہ کا واسطہ, خدا کا واسطہ, رسول کا واسطہ, اگر واقعی آپ رسول سے محبت کرتے ہیں تو نعرے لگانے سے کام نہیں چلنے والا جناب. نعرہ تب لگائیے جب نبی کی سیرت کو بھی اپنائیے.
پہلے سیرت رسول اپنائیے پھر نعرہ لگائیے. اور سیرت رسول یہ ہے کہ نبی کے جلوس میں اگر شریک ہو، بلکہ نبی کے جلوس کی بات نہیں، ہر وقت ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کی جائے جس کام سے نبی نے منع فرمایا یا اس کام کو ناپسند فرمایا. یہ حقیقی محبت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب کو جو کچھ نصیحت میں جملے ہوئے اسے دلوں میں اتار دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.